السلام علیکم پیارے دوستو، پیش خدمت ہے قصہ سپاہی اور درویش۔ ایک دفعہ بادشاہوں میں ایک بہت بڑی جنگ ہوئی اور بہت دنوں تک جاری رہی۔ جب لڑائی ختم ہو گئی تو فوج کے بہت سے سپاہیوں کو نوکری سے برطرف کر دیا گیا، کیونکہ اب ان کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ سپاہی اپنی اپنی تنخواہیں لے کر گھروں کو چل دیے۔ ان میں ایک سپاہی تھا جو دل کا بہت سخی تھا۔ وہ اپنی نوکری کے دنوں میں اپنی تمام تنخواہ خرچ کر ڈالا کرتا تھا۔ چنانچہ جب اسے برطرف کیا گیا تو اس کی تنخواہ کے صرف 4 آنے پیسے نکلے۔ وہ یہ 4 آنے پیسے ہی لے کر گھر کو روانہ ہو گیا۔ راستے میں ایک نان بائی سے 3 آنے کی روٹی خریدی اور 1 آنے کے پیسے جیب میں ڈال لیے۔ آگے چلے تو ایک بہت پہنچا ہوا درویش ملا۔ جب اس نے سپاہی کو دیکھا تو اس سے بھیک مانگی۔ سپاہی بولا، بڑے میاں، اب تمہیں کیا خیرات دوں؟ جب میں فوج میں نوکر تھا ان دنوں تو تم ملے نہیں کہ تمہیں منہ مانگی مراد دیتا۔ اب تو میرے پاس اس روٹی اور 4 پیسوں کے سوا خاک بھی موجود نہیں، مگر تم بھی میری طرح بھوکے ہو، اس لیے جو کچھ میرے پاس موجود ہے اس میں سے آدھا تم لے لو۔ مجھے ضرورت ہوئی تو میں بھی تمہاری طرح بھیک مانگ لوں گا۔ سپاہی نے آدھی روٹیاں اور 2 پیسے فقیر کو دے دیے اور آگے چل دیا۔ درویش نے کیا کیا کہ اٹھ کر سپاہی کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ تھوڑی دور چل کر درویش نے اپنی صورت بدل لی اور ایک اور فقیر کے بھیس میں سپاہی سے جا ملا اور بھیک مانگی۔ سپاہی نے وہی جواب دیا اور پھر اپنے باقی کھانے میں سے آدھا کھانا اور 1 پیسہ فقیر کو دے دیا۔ درویش دعائیں دیتا ہوا چلا گیا، مگر تیسری دفعہ پھر اپنی صورت بدل کر سپاہی کو جا پکڑا اور پھر بھیک مانگنے لگا۔ سپاہی کے پاس اب صرف 1 پیسہ اور 2 روٹیاں رہ گئی تھیں۔ اس نے 1 پیسہ اور 1 روٹی فقیر کو دے دی اور باقی 1 روٹی ایک کنویں کے کنارے بیٹھ کر خود کھائی، پانی پیا اور اللہ کا نام لے کر آگے چل دیا۔ سپاہی ابھی تھوڑی ہی دور گیا ہوگا کہ وہی درویش پھر سپاہی کو آ ملا۔ اس دفعہ درویش نے بھی سپاہی کا لباس پہن رکھا تھا اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ بھی فوج سے نکل کر آ رہا ہے۔ درویش نے سپاہی سے کہا، کہو دوست، کہاں سے آ رہے ہو؟ تمہیں کتنا ثواب ہو اگر مجھے کسی سرائے میں سے روٹی کھلوا دو، بھوک کے مارے میرا برا حال ہو رہا ہے۔ سپاہی بولا، بھائی اگر کچھ دیر پہلے ملتے تو میں تمہیں 1 روٹی کھلا دیتا، اب تو میرے پاس کچھ نہیں رہا۔ 4 آنے کے پیسے مجھے اپنی تنخواہ کے ملے تھے، ان میں سے 3 آنے کی میں نے روٹی لے لی تھی، 1 آنا میرے پاس نقد تھا، مگر راستے میں 3 فقیروں نے مجھ سے سوال کیا، جو کچھ میرے پاس تھا وہ میں نے ان کو دے دیا۔ 1 روٹی بچی تھی، وہ تھوڑی دیر ہوئی خود کھا چکا ہوں، اب تو قسم کھانے کو بھی پیسہ پاس نہیں۔ آؤ اکٹھے چلتے ہیں، کہیں سے بھیک مانگ مونگ کر پیٹ بھر لیں گے۔ درویش بولا، تمہیں بھیک مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے بیماریوں کے علاج کرنے آتے ہیں، کوئی بیمار مل گیا تو کھانے پینے کی صورت ہو جائے گی۔ سپاہی بولا، بھائی تمہیں تو ہنر آتا ہے، کما لوگے، ہمیں کچھ بھی نہیں آتا، ہمارا تمہارا کیا جوڑ، ہم اکیلے ہی بھیک مانگتے ہوئے چلے جائیں گے، اللہ رزق دینے والا ہے، کسی نہ کسی طرح پیٹ بھر دے گا۔ درویش بولا، نہیں، اکیلے جانے کی کیا ضرورت ہے، تم میرے ساتھ آؤ، جو کچھ میں کماؤں گا اس میں سے آدھا تمہاری نظر کر دوں گا۔ سپاہی نے خوش ہو کر کہا، یہ بات ہے تو بسم اللہ، جدھر کہو چلنے کو تیار ہوں۔ غرض دونوں دوست ہنستے بولتے آبادی کی طرف روانہ ہوئے۔ وہ ایک آبادی میں پہنچے، مگر انہیں جو پہلا گھر نظر آیا وہاں سے رونے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ دونوں دوست ادھر کو چل دیے۔ وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ یہ ایک زمیندار کا گھر ہے اور وہ بہت سخت بیمار ہے، صرف چند گھنٹوں کا مہمان معلوم ہوتا ہے۔ درویش نے زمیندار کے نوکر سے کہا کہ ہمیں اندر لے چلو، ہم تمہارے مالک کا علاج کریں گے۔ نوکر انہیں اندر اس کمرے میں لے گیا۔ وہاں زمیندار لیٹا ہوا تھا، پاس اس کے بیوی بیٹھی رو رہی تھی اور ننھے ننھے بچے ماں کو روتا دیکھ کر بے چین ہو رہے تھے اور چیخیں مار مار کر رو رہے تھے۔ درویش نے زمیندار کے بیوی بچوں کو تسلی دی اور انہیں چپ کرا کر کہا کہ میں ابھی مریض کو اچھا کیے دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر درویش نے جیب سے ایک دوائی کی شیشی نکالی اور اس میں سے ایک خوراک زمیندار کو پلا دی۔ دوائی کا پینا تھا کہ زمیندار کی آنکھیں کھل گئیں اور وہ ہوش میں آ گیا اور تھوڑی ہی دیر بعد تندرست ہو کر اٹھ بیٹھا۔ میاں بیوی درویش کے پیروں سے لپٹ گئے اور کہنے لگے کہ ہماری جان، ہمارا مال، سب کچھ موجود ہے، آپ جو چاہیں لے لیں، ہم تمام عمر آپ کی غلامی کرنے کو تیار ہیں۔ درویش نے کہا کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، میں کچھ نہ لوں گا،
जमींदार ने बहुत ही कहा, मगर दरवेश कुछ लेने पर राजी ना हुआ। सिपाही बार बार दरवेश से कहता था कि कुछ थोड़ा बहुत कबूल कर लो, गुजारे की सूरत तो हो जाएगी, मगर दरवेश कहता कि उसकी भी कोई सूरत हो जाएगी। आखिर जमींदार की बीवी एक बकरे का बच्चा लेकर आई और कहने लगी, कम अज कम इसको तो जरूर ही कबूल कर लीजिए, वरना यकीन फरमाइए हमें बहुत ही रंज होगा। दरवेश उसके लेने पर भी राजी ना होता था, मगर सिपाही ने उसको मिन्नत से कहा कि इसे जरूर ले लो, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। आखिर दरवेश ने उसको लेना मंजूर कर लिया और सिपाही से कहा, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें इसके लेने की ख्वाहिश है तो खुद उठाकर ले चलो। सिपाही बोला, बहुत खूब, इसका उठाना ऐसा कौन सा मनोबोझ उठाना है, मैं लिए चलता हूँ। उसने बकरी के बच्चे की टांगें रस्सी में बांधकर उसे अपनी पीठ पर उठा लिया और दोनों दोस्त वहाँ से चलते हुए। वो बातें करते करते बहुत दूर एक जंगल में जा निकले। अब बकरी के बच्चे को उठाए सिपाही थक गया था। उधर आंतें भूख से सिकुड़ रही थीं। उसने दरवेश से कहा, भाई अब यहाँ कुछ देर ठहर कर सुस्ता लें, फिर आगे चलेंगे। कहो तो बकरी के बच्चे का कबाब भून लूं? दरवेश बोला, तुम्हारा दिल चाहता है तो शौक से कबाब बनाओ, मगर मैं कह देता हूँ कि मैं इस बखेड़े में न पड़ूंगा। तुम भूनो और मैं उतनी देर इधर उधर टहलता हूँ, मगर देखो अकेले ही ना खाना शुरू कर देना। सिपाही बोला, तुम शौक से इधर उधर टहलो, मुझे कबाब बनाने खूब आते हैं, मैं अभी तैयार किए लेता हूँ। दरवेश तो इधर उधर टहलने लगा और सिपाही ने बकरी के बच्चे को ज़िबह किया। कुछ लकड़ियाँ छिपटियाँ जमा करके आग सुलगाई और कबाब भूनने लगा। सिपाही कबाब तैयार करके अपने दोस्त दरवेश के वापस आने का इंतजार करने लगा, मगर दरवेश का कहीं पता न था। सिपाही भूख से बेताब हो रहा था। सोचने लगा कि किसी ऐसी जगह से बोटी तोड़ूं कि दरवेश को मालूम ना हो। कबाब को उल्टा पलटा तो उसे बकरी के बच्चे का दिल दिखाई दिया। सिपाही ने सोचा कि दरवेश कहाँ दिल को देखता फिरेगा, और ये तो होता भी मजेदार है, इसको उड़ा जाओ। चुनांचे सिपाही ने दिल निकाल कर खा लिया। सिपाही ने दिल खाया ही था कि दरवेश साहब वापस आ धमके और बोले, ये तमाम कबाब तुम खुद खा लो, मुझे सिर्फ इस बच्चे का दिल दे दो, मेरे लिए वही बहुत काफी है। सिपाही अब बड़ा परेशान हुआ और कुछ तो बन पड़ा नहीं। चाकू ले कबाब के सीने में दिल को तलाश करने लगा, दिल कहीं हो तो मिले। आखिर थोड़ी देर बाद बोले, साहब दिल तो कहीं दिखाई नहीं देता। दरवेश बोला, ताज्जुब है कि दिल मौजूद नहीं, आखिर गया तो गया कहाँ? सिपाही ने कहा, मुझे तो कुछ मालूम नहीं, मगर यार हम भी निरे बेवकूफ हैं। भला बकरी के बच्चे में दिल कहाँ से आया? उनके तो दिल होता ही नहीं। दरवेश बोला, सचमुच मुझे तो मालूम ही ना था, मगर भाई जब सब जानवरों का दिल होता है तो बकरी के बच्चे में क्यों ना होता? सिपाही कहने लगा, नहीं भाई यकीन मानो, बकरी के बच्चे का दिल नहीं हुआ करता। मैं भी अहमक हूँ कि तुमसे दिल का नाम सुनकर कबाब में तलाश करने लगा। दरवेश बोला, अच्छा अगर दिल नहीं तो मैं कुछ नहीं खाऊंगा, तुम शौक से सारा खा लो। सिपाही ने कहा, जितना मुझसे खाया जाएगा मैं खा लेता हूँ, बाकी को रुमाल में बांध लूंगा, फिर तुम्हें कहीं भूख लगेगी तो खा लेना। गरज सिपाही ने आधे के करीब खा लिया और बाकी आधे को रुमाल में बांधकर साथ ले लिया और आगे रवाना हुए। वो चले जा रहे थे कि रास्ते में एक नदी आई। दरवेश ने सिपाही से कहा कि तुम आगे बढ़ो, नदी में से तैरकर निकलना होगा। सिपाही बोला, नहीं तुम बिस्मिल्लाह करो। सिपाही ने दिल में सोचा कि इसको आगे भेजूं, अगर पानी गहरा हुआ तो इसकी जान जाएगी, मैं तो बच जाऊंगा। आखिर दरवेश पानी में उतरा। पानी घुटनों घुटनों होगा। वो आसानी से गुजरकर दूसरे किनारे जा खड़ा हुआ और सिपाही से कहने लगा, अब तुम भी आ जाओ। सिपाही पानी में उतरा तो दरवेश ने दुआ की कि ये नदी पानी से भर जाए। सिपाही नदी के बीचों बीच था कि पानी का वो जोर हुआ कि सिपाही की कमर आ गया। सिपाही ने मदद के लिए दरवेश को पुकारा और कहा, भाई बचाना, पानी के जोर से मेरे पांव उखड़े जाते हैं। दरवेश ने कहा, अच्छा इकरार करो कि बकरी के बच्चे का दिल तुमने ही खाया था। सिपाही ने जवाब दिया, नहीं मैंने नहीं खाया। पानी सिपाही की गर्दन तक आ गया। सिपाही फिर चिल्लाया, भाई जरा पानी में उतरकर मेरा हाथ पकड़ लो। दरवेश ने फिर कहा, अच्छा इकरार करो कि बकरी के बच्चे का दिल तुमने ही खाया है। सिपाही ने वही जवाब दिया, नहीं मैंने नहीं खाया। पानी का और जोर हो गया और सिपाही के मुंह तक पहुंच गया। सिपाही ने मुश्किल से कहा, खुदा के लिए मुझे बचाओ, मैं डूबा। दरवेश ने कहा,
اب بھی اقرار کر لو، میں تمہیں بچا لوں گا۔ سپاہی نے کہا، نہیں، میں نے دل نہیں کھایا۔ درویش کو سپاہی کی اس ہٹ پر بہت غصہ آیا اور اس کا دل چاہا کہ اس جھوٹے آدمی کو پانی میں غرق ہونے دے، مگر پھر اس نے سوچا کہ اگرچہ یہ جھوٹا ہے مگر اس میں اتنی خوبی تو ہے کہ رحم دل ہے اور مصیبت زدہ آدمیوں کی مدد کرتا ہے۔ آخر اس نے ایک روٹی کے سوا اپنا تمام کھانا اور پیسے مجھے دے ڈالے تھے۔ یہ سوچ کر درویش کو اس پر رحم آ گیا۔ اس نے دعا کی تو پانی اتر گیا اور اس نے خود آگے بڑھ کر سپاہی کا ہاتھ تھاما اور اسے کھینچ کر باہر نکال لیا۔ دونوں دوست پھر آگے روانہ ہوئے۔ راستے میں درویش سپاہی کو جھوٹ سے بچنے کی نصیحت کرتا رہا اور بار بار کہتا، اگر تم نے دل نکال کر کھا لیا تھا تو مجھے بتا دو، اس میں حرج ہی کیا ہے، میں تمہیں کچھ نہ کہوں گا۔ مگر سپاہی نے تمام نصیحتیں سنی، ان کے لیے درویش کا شکریہ ادا کیا، لیکن اپنا قصور نہ مانا۔ وہ دونوں اکٹھے سفر کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک دوسرے دیس میں پہنچ گئے۔ وہاں انہیں معلوم ہوا کہ وہاں کے بادشاہ کی بیٹی بڑی سخت بیمار ہو رہی ہے اور اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں۔ سپاہی نے درویش سے کہا، دوست، یہ بڑے مزے کا موقع ہے، شہزادی کا علاج کرو، وہ اگر کہیں اچھی ہو گئی تو یہ سمجھ لو کہ تمام عمر کا چین ہے۔ درویش یہ سن کر چپکا ہو رہا اور اسی طرح آہستہ آہستہ چلتا رہا، اور سپاہی تھا کہ بار بار کہتا تھا، بھائی ذرا قدم اٹھا کر چلو، اگر دیر ہو گئی تو موقع ہاتھ سے جاتا رہے گا۔ لیکن درویش اور بھی آہستہ آہستہ چلنے لگا۔ سپاہی نے بہت بار منت سماجت کی مگر درویش پر کچھ اثر نہ ہوا، یہاں تک کہ بادشاہ کے محل تک پہنچتے پہنچتے بیمار شہزادی چل بسی۔ شہزادی کی موت کی خبر سن کر سپاہی کو بہت رنج ہوا۔ اس نے تو شہزادی کی بیماری کا حال سن کر نامعلوم کیا کیا منصوبے باندھے تھے۔ کبھی سوچتا تھا محل بنوائیں گے، کبھی ارادہ کرتا تھا کہ گھوڑے گاڑی اور ہاتھی کی سواری کریں گے، کبھی خیال کرتا تھا کہ نہایت عمدہ عمدہ لباس پہنیں گے۔ اب جو اس نے شہزادی کے مرنے کا حال سنا تو تمام امیدیں غارت ہو گئیں۔ وہ درویش پر دانت پیس کر کہنے لگا، تم عجیب نامعقول آدمی ہو، تمہاری ایک ذرا سی سستی نے بنا بنایا کام بگاڑ دیا، میرے تمام ارادے غارت کر دیے۔ اتنا سمجھایا کہ بھلے آدمی ذرا قدم اٹھا کر چل، ایک نہ سنی، اب سر پکڑ کر رو۔ درویش نے کہا، مجھے کون سی ایسی روپے پیسے کی ضرورت پڑی تھی کہ ٹانگیں تھکاتا، اللہ مدد دینے والا ہے، ضرورت ہوگی تو اپنی عنایت سے اور سینکڑوں موقع دے گا۔ سپاہی بولا، تمہیں ضرورت نہ تھی تو مجھے تو تھی، بڑے دوست بنے تھے، دوست کے لیے اتنی تکلیف بھی نہ اٹھا سکے۔ درویش کو پھر سپاہی کو روٹیاں دینے کا احسان یاد آ گیا۔ وہ کہنے لگا، اچھا بھائی، بگڑتے کیوں ہو، ابھی کیا گیا ہے، میں اب شہزادی کا علاج کر کے اسے زندہ کیے دیتا ہوں، پھر تو خوش ہو جاؤ گے۔ سپاہی نے درویش کو گلے سے لگا لیا اور کہنے لگا، یہ بات ہے تو کیا فکر ہے، لو اب اندر چلنے کی ٹھہراؤ۔ دونوں دوست شاہی محل میں گھسے۔ وہاں ہر طرف ایک ماتم برپا تھا، کوئی رو رہا تھا تو کوئی چھاتی پیٹ رہا تھا۔ درویش نے جاتے ہی کہا، یہ رونا پیٹنا بند کرو، میں شہزادی کو زندہ کیے دیتا ہوں۔ سب لوگ حیران ہو کر خاموش ہو گئے اور جلدی جلدی درویش کو اس کمرے میں لے گئے جہاں شہزادی کی لاش پڑی تھی۔ درویش نے لاش کو دیکھا اور خدمتگاروں سے کہا، مجھے کچھ ایندھن اور ایک پانی سے بھرا ہوا برتن لا دو۔ جب سب سامان آ گیا تو درویش نے لوگوں سے کہا کہ تم سب باہر چلے جاؤ، میں اپنا کام شروع کرتا ہوں۔ تمام لوگ کمرے سے باہر نکل آئے، صرف سپاہی رہ گیا۔ درویش نے اس کو ٹھہرنے سے منع نہ کیا اور شہزادی کو زندہ کرنے میں مشغول ہو گیا۔ پہلے اس نے شہزادی کے بدن کی بوٹی بوٹی کر ڈالی اور پھر ہڈیوں کے ٹکڑے الگ الگ کر کے انہیں پانی کے برتن میں ڈال دیا اور نیچے آگ سلگا دی۔ شہزادی کا باقی گوشت بھی ہڈی سے علیحدہ ہو گیا اور صرف سفید ہڈیاں برتن میں رہ گئیں۔ درویش نے پھر ہڈیوں کو نکال کر میز پر رکھا اور ان کو جوڑ کر ان پر ایک کپڑا ڈال دیا۔ کپڑا ڈالنے کے بعد 3 دفعہ اس نے ایک منتر پڑھا اور کہا کہ لڑکی اٹھ بیٹھ۔ کپڑا اٹھایا تو نیچے شہزادی زندہ موجود اور خوب تندرست اور سرخ و سفید۔ بادشاہ نے آ کر بیٹی کو زندہ دیکھا تو چھاتی سے چمٹا لیا اور مارے خوشی کے دیوانہ سا ہو گیا۔ وہ درویش سے کہنے لگا، مانگ، کیا مانگتا ہے، منہ مانگی مراد دوں گا، اگر آدھی سلطنت بھی مانگے تو دینے سے دریغ نہ کروں گا۔ درویش بولا، صاحب، میں نے کسی انعام کی امید میں علاج نہیں کیا تھا، مجھے کسی چیز کی حاجت نہیں۔ سپاہی نے غصے سے درویش کی کوہنی ماری اور کہنے لگا، کم بخت، عقل ماری گئی ہے، میں نے تجھے علاج کرنے کو کہا ہی کیوں تھا،
मुझे रुपए ही की तो ख्वाहिश थी, नहीं तो शहजादी क्या मेरी मैया थी। दरवेश कुछ देर सोचता रहा और फिर इनकार कर दिया। सिपाही के रंज और मायूसी का कुछ ठिकाना ना था। बादशाह ने उसके चेहरे से ताड़ लिया कि उसे इनाम की ख्वाहिश है। उसने गुलामों को हुक्म दिया कि दरवेश को अशरफियों में तौलो और जितनी अशरफियां चढ़ें उन्हें दे दो। आखिर दरवेश तौला गया और अशरफियों का ढेर उसे इनाम में मिला। दरवेश ने कुछ अशरफियां खुद उठाई, बाकी सिपाही पर लादी और दोनों दोस्त फिर इकट्ठे चल पड़े। एक जंगल में पहुंचकर दोनों दोस्त जरा सुस्ताने के लिए ठहर गए। दरवेश बोला, आओ भाई इस जगह अशरफियों को बांट लें। सिपाही ने कहा, बड़ी खुशी से। दरवेश ने अशरफियों का ढेर लगाकर उन्हें 3 हिस्सों में तकसीम किया। सिपाही हैरान था कि हिस्सेदार तो सिर्फ हम 2 हैं, ये 3 हिस्से कैसे? इसका दिमाग तो नहीं फिर गया। आखिर उससे ना रहा गया और वो दरवेश से पूछने लगा, अरे साहब, ये 2 आदमियों के लिए आप 3 हिस्से क्यों कर रहे हैं? दरवेश बोला, भाई मैंने ये 3 हिस्से बराबर बराबर के बनाए हैं। इनमें से एक हिस्सा मेरा है, एक तुम्हारा और एक हिस्सा उसका जिसने बकरी के बच्चे का दिल खाया था। अब तो सिपाही बड़ा परेशान हुआ। इतनी दफा वो उस चोरी से इनकार कर चुका था और दरवेश की हर नसीहत पर यही कहता आया था कि मैं चोरी से कोसों दूर भागता हूँ। अब इकरार करे तो क्यों कर। सामने अशरफियों का ढेर लगा देखकर मुंह में पानी भर आता था। अशरफियां छोड़ी न जाती थी। आखिर कुछ देर बाद बोला, भाई सच तो ये है कि बकरी के बच्चे का दिल मैंने ही खाया था। असल में मैंने यूं ही मजाक में तुमको ना बताया। अच्छा तो अब ये दूसरा हिस्सा भी मैं ही ले लूं? दरवेश कहने लगा, तुमने खाया है, भला ये क्यों कर हो सकता है? तुम तो कसमें खा चुके हो और ये भी कहते थे कि बकरी के बच्चे का दिल सिरे से होता ही नहीं है। सिपाही ने जवाब दिया, अरे मियाँ, वो तो हंसी की बातें थी। बकरी के बच्चे का दिल क्यों ना होता? जैसा हमारा तुम्हारा दिल वैसे ही बकरी के बच्चे का दिल होता है। दरवेश ने कहा, मियाँ सिपाही, लो सुनो, अब हमारा तुम्हारा साथ नहीं हो सकता। तुम्हें मेरा लिहाज नहीं है, इन अशरफियों की मोहब्बत है। ये अशरफियां तुम ले लो और बस अब हम अपनी अपनी राह अलग हो जाएंगे। लो खुदा हाफिज। अशरफियों की खुशी में दरवेश क्या कोई भी होता तो सिपाही परवाह ना करता। वो अशरफियां समेटते समेटते बोला, बहुत खूब, जैसी तुम्हारी मर्जी, अल्लाह बेली। दरवेश एक दूसरे रास्ते पर चल पड़ा और थोड़ी देर में नजरों से ओझल हो गया। सिपाही ने दिल में सोचा कि हमारा दोस्त था तो खूब आदमी, मगर अच्छा हुआ कि वो चल दिया। अब अपना कसूर मानने के बाद मुझे उससे मिलने और बातचीत करने में शर्म ही आती रहती। आखिर उसने अशरफियों को बांध कंधे पर लादा और अपनी राह चल खड़ा हुआ। अब सिपाही के क्या कहने थे, रुपए की रेल पेल थी, दिन ईद थे और रात शबे बारात। बड़े मजे में गुजरती थी। दिल का सखी तो अव्वल रोज से ही था। खूब दौलत उड़ाई, क्या मजाल के कोई सवाल करे और वो पूरा ना हो। इस दरिया दिली के लिए तो कारून का खजाना भी कम है। कुछ अरसे के बाद जेबें खाली हो गईं और छिड़े के छिड़े रह गए। इत्तेफाक की बात कि उन्हीं दिनों उसे खबर मिली कि एक दूसरे देश के राजा की बेटी बीमार पड़ी है। राजा सब इलाज करा रहा है, मगर लड़की की बीमारी है कि टस से मस नहीं होती और लड़की चंद दिनों ही की मेहमान है। सिपाही ने सोचा कि ये मजे का मौका हाथ आया। मेरे दोस्त ने जिस तरह उस शहजादी को जिंदा किया था और जो मंत्र पढ़ा था वो तो मुझे मालूम ही है। अगर हाथ ठीक पड़ा तो बस जिंदगी भर का आराम है। ये सोच सिपाही उस देश की तरफ रवाना हो गया। आंधी की तरह उड़ता हुआ चला जा रहा था। 3 दिन का रास्ता एक दिन में तय किया और तीसरे रोज वहां पहुंचा तो मालूम हुआ कि आज सुबह ही राजकुमारी गुजर गई। सिपाही ने दिल में सोचा कि ये भी अच्छा हुआ। बीमारी की दवाई तो मुझे मालूम भी ना थी। मुर्दे को जिंदा करने का तरीका तो आता है। वो सीधा राजा के दरबार में पहुंचा और आदाब बजा लाने के बाद कहने लगा कि मैं आपकी लड़की को जिंदा करने को हाजिर हूँ। राजा ने सुन रखा था कि पिछले दिनों किस तरह एक शहजादी जिंदा हो चुकी है। उसने अपने वजीरों से पूछा कि क्या किया जाए। वजीर ने कहा, हुजूर, राजकुमारी मर तो चुकी है, अब ये और क्या बिगाड़ सकता है। आप इसे इलाज करने दें। अगर इसने राजकुमारी को अच्छा कर लिया तो इससे उम्दा क्या बात होगी, और अगर ये धोखेबाज है तो इसका सर सलामत न छोड़िएगा। राजा सिपाही को उस कमरे में ले गया जहां उसकी मुर्दा बेटी पड़ी थी और कहने लगा, अब इलाज करो। सिपाही ने लड़की को देखकर दरवेश ही की तरह पानी से भरा हुआ बर्तन और ईंधन मंगाया और सबको बाहर चले जाने को कहा।
جب سب لوگ چلے گئے تو اس نے دروازہ بند کر کے راجکماری کا گوشت کاٹنا شروع کر دیا اور آخر بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے انہیں کیتلی میں ڈال دیا۔ پانی ابلنے لگا، گوشت پوشت علیحدہ ہو گیا اور صرف ہڈیاں باقی رہ گئیں۔ اس نے اسی طرح ہڈیوں کو میز پر رکھا اور انہیں جوڑنا شروع کیا، مگر اب جوڑتے جو ہے تو یاد ہی نہیں کہ کون سی ہڈی کہاں کی ہے۔ آخر اٹکل سے جس طرح سمجھ آیا ہڈیوں کو جوڑا اور اوپر چادر ڈال دی۔ چادر ڈال کر منتر پڑھنا شروع کیا۔ 3 بار پڑھ کر چادر اٹھائی اور کہا اٹھ بیٹھ، مگر وہاں کسی میں جان ہو تو اٹھے۔ غرض پھر ہڈیوں کو جوڑا توڑا اور منتر پڑھا، مگر کچھ بھی نہ ہوا۔ اب آپ ہیں کہ بار بار ہڈیوں کو الٹ پلٹ کر جوڑتے ہیں اور منتر پڑھتے ہیں، مگر وہاں وہی کی وہی حالت ہے۔ اب تو میاں سپاہی کے ہوش اڑ گئے کہ یہ تو لینے کے دینے پڑ گئے۔ کہاں اس امید سے آئے تھے کہ اشرفیوں میں تلیں گے اور سونے کی ریل پیل ہوگی، یا یہ حالت ہوئی کہ جان کے لالے پڑ گئے۔ خوف کے مارے سپاہی کا برا حال تھا، موت آنکھوں کے سامنے پھر رہی تھی۔ ذرا کھڑکا ہوا اور یہ بھڑکا کہ راجہ آیا اور سپاہیوں نے مجھے پکڑا اور پھانسی دی۔ اتنے میں سپاہی کیا دیکھتا ہے کہ کمرے کی کھڑکی خود بخود کھل گئی ہے اور اس کا دوست درویش سامنے کھڑا ہے۔ درویش نے وہی سپاہی کا بھیس پہن رکھا تھا اور اس کی شکل صورت سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ بہت ناراض ہے۔ سپاہی کو دیکھتے ہی اس نے کہا، ابے نالائق، یہ کیا کر رہا ہے؟ سپاہی درویش کو دیکھتے ہی اس کے پیروں میں گر پڑا اور کہنے لگا، بھائی خدا کے لیے میری مدد کر، ورنہ چند گھنٹوں کا مہمان ہوں۔ درویش نے کہا، ابے نامعقول، تجھے یہ سوجھی کیا تھی؟ سپاہی نے ہاتھ جوڑ کر کہا، بھائی پیٹ بری بلا ہے، تم نے جو کچھ دیا تھا وہ اڑا ڈالا، جب کچھ نہ بچا تو پھر کیا کرتا؟ یقین مانو مجبوری کی حالت میں یہ حرکت کی، بس اب تو خدا کے لیے میرے چھٹکارے کی کوئی تدبیر کرو۔ درویش کو ابھی تک سپاہی کا وہ روٹیاں دینے کا احسان یاد تھا۔ بولا، اس دفعہ تو میں تیری مدد کیے دیتا ہوں، مگر یاد رکھ اگر اب کے تو نے پھر کوئی ایسی بات کی تو خطا کھائے گا۔ ہاں ایک بات اور سن لے کہ راجکماری کو تو میں زندہ کر دوں گا، لیکن اگر راجہ سے تو نے انعام میں 1 پیسہ بھی لیا تو اچھی بات نہ ہوگی۔ سپاہی نے جواب دیا، بھائی تم پیسوں کی کہتے ہو، یہاں جان کے لالے پڑ رہے ہیں، تم تو بس خدا کے لیے راجکماری کو زندہ کر دو، بس اس کے بعد میری توبہ۔ اگر پھر کبھی ایسی حرکت کروں تو جو چور کی سزا وہ میری سزا۔ درویش نے ہڈیوں کو پھر نئے سرے سے ٹھیک طرح جوڑا، پھر ان پر کپڑا ڈال کر اپنا وہی منتر پڑھا اور راجکماری ہنستی بولتی اٹھ بیٹھی۔ درویش جس راستے سے آیا تھا اسی سے غائب ہو گیا۔ اب سپاہی کی خوشی کا کچھ ٹھکانہ نہ تھا، سوچ رہا تھا کہ جان بچی لاکھوں پائے۔ فوراً دروازہ کھول کر راجہ کو اندر بلا لیا۔ راجہ بیٹی کو زندہ دیکھ کر اس سے لپٹ گیا اور خوشی کے آنسو بہانے لگا۔ تمام محل میں خوشی کا دور دورہ ہو گیا، باجے اور نوبتیں بجنے لگیں اور غریبوں محتاجوں کو خیرات دینے کے لیے خزانوں کے منہ کھول دیے گئے۔ راجہ نے سپاہی کا بہت شکریہ ادا کیا اور کہا، اب مانگ کیا مانگتا ہے؟ سپاہی گھبرایا کہ اب کیا کرے۔ ادھر درویش سے وعدہ کر چکا تھا کہ میں کچھ نہ لوں گا، ادھر منہ میں پانی بھرا آتا تھا کہ اس وقت تو منہ مانگی مراد ملتی ہے۔ آخر اس نے دل میں سوچا کہ روپے ہی کی تو ضرورت تھی جس کی وجہ سے میں اتنے بڑے خطرے میں بے دھڑک کود پڑا۔ اب اگر میں کچھ نہ لوں تو کھاؤں گا کیا؟ خاک، آئندہ کو دیکھا جائے گا، اس وقت تو وعدہ توڑنا ہی کچھ مناسب معلوم ہوتا ہے۔ آخر سپاہی نے راجہ سے کہا، حضور میں کیا انعام مانگوں؟ جو کچھ آپ دیں گے میں خوشی سے قبول کر لوں گا۔ راجہ نے انعام میں گاڑیاں کی گاڑیاں روپے پیسے سے لدوا کر سپاہی کے حوالے کر دیں اور بڑی عزت سے اس کو محل سے رخصت کیا۔ سپاہی باہر نکلا تو دیکھتا کیا ہے کہ درویش سامنے کھڑا ہے۔ سپاہی کانپ اٹھا کہ دیکھیے اب یہ کیا آفت ڈھاتا ہے۔ ڈرتا ڈرتا اس کے پاس آیا اور خاموش کھڑا ہو گیا۔ درویش بولا، میں نے تجھے منع نہیں کیا تھا کہ 1 پیسہ بھی نہ لینا، اور تو یہ گاڑیاں کی گاڑیاں لدوائے لیے جا رہا ہے۔ سپاہی نے منت سے کہا، بھائی میں نے تو بہت ہی انکار کیا، مگر راجہ نے زبردستی مجھے یہ انعام دے دیا، پھر بھلا میں کیا کر سکتا تھا۔ درویش کو سپاہی پر بہت غصہ آیا، مگر وہ اپنے غصے کو پی گیا اور بولا، اچھا میں تیری یہ خطا بھی معاف کرتا ہوں، لیکن میں کہہ دیتا ہوں کہ اگر اب کے تو نے مردے کو زندہ کرنے کی کوشش کی تو جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ سپاہی نے اب کانوں کو ہاتھ لگایا اور کہا، مجھے ایسی کیا پڑی ہے کہ مال و دولت کے اس ڈھیر کو چھوڑ کر ہڈیاں ابالتا پھروں؟ درویش نے کہا،
مگر حضرت یہ مال و دولت کتنے دنوں کا مہمان ہے، کل پھر وہی کورے کے کورے رہ جاؤ گے۔ اچھا دیکھو، میں تمہارے ہمیشہ کے آرام کی صورت بنائے دیتا ہوں۔ تمہارے بٹوئے میں آج سے یہ قدرت پیدا ہو جائے گی کہ تم جس چیز کی خواہش کرو وہ خود بخود اس میں آ موجود ہوگی۔ مگر دیکھو، اب اگر تم نے وعدہ توڑا تو جان کی خیر نہیں۔ سپاہی بولا، سبحان اللہ، اگر ایسی نعمت کسی کے پاس موجود ہو تو اس کا سر پھرا ہے کہ روپیہ کمانے کو مارا مارا پھرے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیوں کر تمہارا شکریہ ادا کروں۔ دونوں دوست گلے مل کر رخصت ہوئے۔ سپاہی نے ایک گھر مول لے کر اپنی تمام دولت اس میں لا رکھی اور پھر مزے اڑانے لگا۔ سپاہی کے پاس مال و دولت اس قدر تھا کہ اسے یاد بھی نہ رہا کہ میرے بٹوئے میں کیا خوبی پیدا ہو گئی ہے۔ آخر پہلے کی طرح آپ کا تمام روپیہ پیسہ اٹھ گیا اور پھر ننگے بھوکے رہ گئے۔ بٹوئے میں 4 آنے کے پیسے تھے کہ آپ کھانا کھانے کے لیے ایک سرائے میں جا دھمکے۔ کچھ سالن اور روٹی لے کر پیٹ بھرا اور سوچنے لگے کہ اب کیا کیا جائے۔ بیٹھے بیٹھے سوچ رہے تھے کہ ناک میں مرغے کے کباب کی خوشبو آئی۔ سر گھما کر دیکھتے ہیں تو بھٹیاری نے چولہے پر 2 مرغوں کے کباب چڑھا رکھے ہیں اور انہیں بھون رہی ہے۔ سپاہی کبابوں کی عمدہ خوشبو سے بے تاب ہو گیا اور سوچنے لگا کہ کسی طرح یہ کباب اڑائے جائیں، مگر ٹکا قسم کھانے کو بھی نہ تھا، کباب لے تو کیوں کر۔ اتنے میں خیال آیا کہ درویش نے کہا تھا، تم جو کچھ چاہو وہ تمہارے بٹوئے میں آ موجود ہوگا، آج اس بات کو بھی آزما دیکھیں۔ آپ بھٹیارے کو پیسے دے کر سرائے سے باہر نکلے اور بولے، خدا کرے وہ مرغ جو بھٹیاری بھون رہی ہے چولہے پر سے اڑ کر میرے بٹوئے میں آ جائیں۔ کہنے کی دیر تھی کہ بٹوا پھول گیا۔ کھول کر جو دیکھتے ہیں تو بھنے بھنائے مرغ بٹوئے میں موجود۔ اب تو سپاہی کی خوشی کا کچھ ٹھکانہ نہ تھا۔ دل میں کہنے لگا، میں بھی نرا احمق ہوں، 2 دن سے روپے کی فکر میں گھلا جا رہا تھا۔ میرا یار زندہ رہے، وہ تو مجھے ایسی نعمت دے گیا ہے کہ ساری دنیا کا میں بادشاہ ہوں۔ سپاہی آگے چل کر سڑک کے کنارے ایک درخت کی چھاؤں میں بیٹھ گیا اور مزے لے لے کر کباب اڑانے شروع کیے۔ سپاہی نے ایک مرغ ہی کھایا تھا کہ 2 بھلے آدمی ادھر سے گزرے۔ مرغ کے کباب کو انہوں نے للچائی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ سپاہی نے تاڑ لیا اور انہیں بلا کر کہا، بھائی، اگر تمہارا دل اس مرغ کے کباب کو چاہتا ہے تو شوق سے لے لو، میرا پیٹ ایک ہی کباب سے بھر گیا ہے۔ ان دونوں نے سپاہی کا بہت بہت شکریہ ادا کیا اور مرغ کا کباب لے کر خوشی خوشی سرائے میں پہنچے کہ وہاں سے کچھ روٹی وغیرہ خرید کر اسے مزے میں اڑائیں گے۔ اتفاق کی بات، جس وقت سپاہی نے مرغ کے کباب اڑائے تھے تو بھٹیاری کسی کام کے لیے چولہے کے آگے سے اٹھ گئی تھی۔ وہ واپس جو آئی تو کباب ندارد۔ میاں بیوی دونوں حیران کہ کباب گئے تو کہاں۔ مسافر ہمارے سامنے خالی ہاتھ رخصت ہوئے تھے، کوئی بلی کتا ہوتا تو بھی کچھ کھڑکا ہوتا، اور اگر بہت لے جاتا تو ایک کباب لے جاتا۔ دونوں کے دونوں کہاں گئے؟ اب یہ دونوں جو سرائے میں آئے تو بھٹیاری دیکھتی ہے کہ بھنا بھنایا مرغ ان کے پاس ہے۔ اس نے اپنے میاں سے کہا، ذرا دیکھو تو ان مسافروں کے پاس ایک مرغ کا کباب ہے بھی تازہ پکا ہوا، مجھے تو یہ اپنا ہی دکھائی دیتا ہے۔ بھٹیارے نے آ کر ان دونوں مسافروں کی گردن ناپی اور بولا، بے ایمان چور، دن دہاڑے ڈاکہ مارتے ہو، اور پھر دیدے کی صفائی تو دیکھو کہ کس بے تکلفی سے میرا چوری کا مال میری ہی سرائے میں ہضم کرنے کو آ موجود ہوئے۔ بہت خوب، بائیں ہاتھ سے اس کے دام نکال دو ورنہ پیٹ پیٹ کر بھرتا بنا دوں گا۔ ان دونوں نے بہت بار کہا کہ میاں، ہم کوئی چور اچکے نہیں، ہمیں تو ایک سپاہی راستے میں ملا تھا، اسی نے یہ کباب ہمیں دیا ہے، ہمیں کیا معلوم کہ اس نے یہ کباب خریدا تھا یا چرایا تھا۔ مگر بھٹیارا کب ان کی سنتا تھا، بولا، ابے کمینو، میں تمہارے داؤ میں نہیں آنے کا، مجھے کیا بے وقوف سمجھتے ہو؟ وہ سپاہی تو میرے سامنے خالی ہاتھ سرائے سے رخصت ہوا تھا، بس اب ٹکے نکالنے کی ٹھہراؤ۔ ان بیچاروں کے پاس اتنے پیسے کہاں کہ مرغ کا دام ادا کر سکیں۔ بھٹیارے نے ان کو پیٹ پیٹ کر ادھموا کر دیا اور آخر سرائے سے دھکے دے کر باہر نکال دیا۔ میاں سپاہی نے ان بھلے آدمیوں کو کباب دے کر اپنی راہ لی۔ پیٹ بھرا ہوا تھا، بٹوئے کی کرامت کا یقین ہو چکا تھا، اب بھلا خوشی کا کیا ٹھکانہ تھا۔ لمبی لمبی ڈگیں بھرتے ہوئے چلے جاتے تھے اور دل میں کہتے جاتے تھے کہ بٹوئے کی بدولت روپے پیسے اور کھانے پینے کی فکر سے تو فراغت ہوئی، اب باقی عمر بے فکری سے دیس بدیس سفر کر کے گزاریں گے۔ چلے جاتے تھے کہ دیکھتے کیا ہے، اجاڑ جنگل میں ایک بڑا شاندار قلعہ کھڑا ہے۔ سپاہی نے دل میں سوچا کہ یہ کسی بے عقل کو کیا سوجھی،
کہ वीराने में ऐसा उम्दा किला बनाया। आगे बढ़े तो देखा कि करीब ही एक टूटी फूटी सराय भी मौजूद है। सिपाही सराय की तरफ चल पड़ा और सराय वाले से जाकर कहने लगा, भाई हम एक रोज को यहाँ ठहरना चाहते हैं। असबाब का जंजाल तो हमारे साथ मौजूद नहीं है, बस एक अकेली जान है, कहीं पड़ रहने को गज भर जगह चाहिए। सराय वाले ने कहा, मियाँ यहाँ तो तिल रखने को भी जगह नहीं, मुसाफिरों की वो भरमार है कि खुदा की पनाह, कहीं और ही ठहरने का इंतजाम कर लो। सिपाही बोला, सामने ये इतना बड़ा किला मौजूद है और खाली मालूम होता है, इसी में क्यों न ठहर जाऊं। सराय वाले ने कहा, मियाँ इस किले का नाम ना लो, खुदा दुश्मन का भी गुजर उधर ना करे। कई दफा मुसाफिर वहाँ रात बसर करने को गए, मगर ये उम्र होने को आई है, हमने तो लोगों को जाते ही देखा है, किसी को वापस निकलते तो देखा नहीं। सिपाही ने कहा, ये बात है तो यार आज की रात जरूर इसी में बसर करेंगे। सराय वाले ने समझाया, मियाँ क्यों जिंदगी से हाथ धोते हो, बड़े बड़े दिल गुर्दे वाले गए कि हम आकर बताएंगे किले में क्या है, और किसी ने मुकाबला किया तो उसको जिंदा न छोड़ेंगे, मगर अंदर गए तो फिर भेद न खुला कि आसमान खा गया या जमीन निगल गई। सिपाही ने कहा, मियाँ तुम काहे को फिक्र करते हो, मुझसे किसी का पाला पड़ा तो मैं समझ लूंगा, लाओ अगर मौजूद हो तो कुछ रोटी सालन दे दो, फिर अल्लाह हाफिज। सराय वाले ने बहुत बार समझाया, मगर सिपाही किसकी सुनता था। एक रुमाल में रोटी और सालन बांध किले की राह ली। किले में दाखिल हुआ तो किले को ऐसा सजा सजाया पाया कि आंखें खुल गईं। आपने एक कमरे में बैठ डटकर खाना खाया, फिर खूब किले की सैर की। तमाम कमरों में ऐसा उम्दा सामान था गोया दुल्हन बन रहे हैं, मगर ना कोई आदमी था ना आदमजाद। जब सिपाही फिर फिराकर थक गया तो आखिर एक मसहरी पर पड़कर सो गया। कोई आधी रात का वक्त होगा कि कमरे में खड़का हुआ। सिपाही ने आंख खोली तो क्या देखता है कि 9 खौफनाक देव एक दूसरे का हाथ पकड़े उसकी मसहरी के चारों तरफ नाच रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता उसकी मसहरी के करीब आते जाते हैं। सिपाही ने कहा, अबे नामा कूलो, देखते नहीं कि हम सो रहे हैं, नाचना है तो बाहर आंगन में जाकर नाचो, यहाँ क्या ऊधम मचा रहे हो। अगर ज्यादा सताया तो जूते मार मार कर सर गंजा कर दूंगा। मगर देव किसकी सुनते हैं, उसी तरह नाचते रहे और मसहरी के करीब करीब आते गए। सिपाही ने फिर कहा, अबे क्या बहरे हो, सुनाई नहीं देता हम क्या कह रहे हैं, यहाँ से दुम दबाकर भागो वरना जीता न छोड़ूंगा। देवों ने उसकी भी कुछ परवाह ना की, नाच के साथ साथ गाना भी शुरू कर दिया और वो गुल मचाया कि तमाम किला सर पर उठा लिया। अब तो मियाँ सिपाही गुस्से के मारे भन्ना उठे, लपक कर मसहरी पर से कूदे और एक कुर्सी उठा एक देव के सर पर दे मारी और कहने लगे, लातों के भूत बातों से थोड़ी ही मानते हैं, देखो अब मैं तुम्हें अच्छी तरह सीधा करता हूँ। यहाँ तुमसे कोई डरने वाला तो है नहीं, तमाम उम्र फौज में काटी है और लड़ने मरने का काम किया है। देव के जो कुर्सी लगी तो सब के सब सिपाही पर पिल पड़े। सिपाही अकेला और वो 9, मुकाबला हो तो कैसे। कोई सिपाही के चपत रसीद करता था, कोई बाल नोचता था, कोई कपड़े फाड़ता था और हंसते जाते थे। अब तो गुस्से के मारे सिपाही थर थरा उठा, जेब से बटुआ निकालकर कहने लगा, तुम पर खुदा की मार हो, तुम सब के सब इसी वक्त मेरे बटुए में आ बैठो। कहने की देर थी कि सब के सब देव बटुए में कूद पड़े। बटुआ फूल गया। सिपाही ने बटुआ बंद कर दिया और मसहरी पर लेटकर मजे से सो गया। सुबह के वक्त सिपाही किले से निकला और सराय में पहुंचा। सराय वाले ने जो सिपाही को देखा तो हैरान रह गया और उसे साथ लेकर किले के मालिक के यहाँ पहुंचा। सिपाही ने किले के मालिक को तमाम आप बीती सुनाई और कहा, अब शौक से किले में चलकर रहिए, अब कोई देव आपको सताने नहीं आएगा। किले के मालिक की खुशी का कुछ ठिकाना ना था। उसने सिपाही को बहुत कुछ इनाम इकराम दिया और बड़ी खातिर से पेश आया। सिपाही मालिक को लेकर किले में आया और 2-1 रोज खुद भी उसका मेहमान ठहरा। किले के मालिक ने उससे बहुत बार कहा कि तुम तमाम उम्र मेरे पास रहो, मेरे पास अल्लाह का दिया बहुत कुछ है, जो चाहो खाओ पियो। मगर सिपाही ने एक ना मानी और कहा, बस कहीं ठहरने से हमारी तबीयत उलझती है, हमें कुछ आवारा गर्दी ही पसंद है। आखिर सिपाही किले से रुखसत हुआ। एक छकड़ा लेकर अपना बटुआ उस पर लादा और उसको हाँकता हुआ शहर की तरफ चल दिया। एक लोहार की दुकान पर उसने अपनी गाड़ी ठहराई और लोहार से कहा कि मैं अपना बटुआ तुम्हारे आहरन पर रखता हूँ, इस पर चोटें लगाओ। लोहार मान गया।
اور سپاہی میاں نے کئی مزدور لگا کر اپنا بٹوا چھکڑے سے اتارا اور آہرن پر لا کر رکھ دیا۔ لوہار اس اتنے بڑے بٹوے کو دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ آخر اس نے اور لوہاروں کو بھی مدد کے لیے بلایا اور سب نے مل کر بٹوے پر چوٹیں لگانی شروع کی۔ صبح سے شام تک ہتھوڑا برستا رہا۔ آخر شام کے وقت سپاہی نے بٹوے کو کھولا، دیکھا تو 8 دیو تو مر گئے تھے مگر ایک ابھی زندہ تھا۔ بٹوا کھولتے ہی وہ زناٹے کے ساتھ نکلا اور ایسا بھاگا کہ پیچھے پھر کر بھی نہ دیکھا، سیدھا دوزخ کو روانہ ہو گیا اور وہاں جا کر پناہ لی۔ اس کے بعد میاں سپاہی نے بہت سفر کیا، شہر شہر گاؤں گاؤں پھرے اور تمام دنیا دیکھ ڈالی۔ اس دنیا کی سیر میں اس پر کیا بیتی اگر اس کا ذکر کیا جائے تو بڑی لمبی چوڑی داستان بن جائے، اس لیے ہم وہ ذکر چھوڑ دیتے ہیں۔ آخر سپاہی بہت بوڑھا ہو گیا۔ بڑھاپے کی وجہ سے سپاہی بہت کمزور ہو گیا تھا، کھال ہڈیوں سے لگ گئی تھی، گال پچک گئے تھے، آنکھوں سے دکھائی نہ دیتا تھا، اور آخر کار ایک دن موت نے اسے آ لیا اور وہ اس جہان فانی سے رخصت ہو گیا۔ اس کے بعد اس کے بٹوے کا کیا بنا اس کا کسی کو علم نہ ہو سکا، اور یہاں پر یہ سپاہی اور درویش کی کہانی اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ پیارے دوستو، کہانی کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، اور ایسے ہی مزید دلچسپ قصے کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔